کمرے میں دھیمی دھیمی خوشبو بکھری تھی۔ سرخ گلابوں کی مہک اور کینڈلز کی مدھم روشنی نے ماحول کو ایک تلمساتی رنگ دے رکھا تھا۔ کونین شرم و حیا کی چادر میں لپٹی پلنگ کے کونے پر بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاج کی آمد نے فضا میں ایک نئی لہر دوڑا دی۔ وہاج نے آہستہ قدموں سے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو کونین کی نظریں جھک گئیں۔ وہاج نے مسکرا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نرمی سے بولا، کونین، میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ تم اب میری ہو۔ وہ خواب جو میں نے اکیلے دیکھے تھے آج وہ تعبیر بن کر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ کونین نے شرماتے ہوئے سر اٹھایا تو وہاج کی آنکھوں میں اسے اپنی ذات کے لیے ایک جنون اور محبت کا سمندر دکھائی دیا۔ وہاج اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کا لمس ضبط کیا اور سرگوشی کی۔ میری ہر سانس، میری ہر خوشی اب تمہارے دم سے ہے۔ خدا کا شکر ادا کروں تو کیسے کروں کہ اس نے مجھے تم جیسا انمول تحفہ دیا۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر تلخی، ہر دکھ سے دور رکھوں گا، بس تم میرے ساتھ رہنا میری محبت بن کر۔ کونین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے وہاج کی محبت بھری باتوں میں خود کو مکمل محسوس کیا۔ وہاج نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک وعدہ سا کر لیا کہ یہ ساتھ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو کونین کی آنکھ کھلی۔ وہاج پہلے ہی جاگ چکا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کونین کی نظریں ملیں تو وہ مسکرا کر تکیے کے سہارے بیٹھ گئی، جس پر وہاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہاج کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ کونین، آج کی یہ صبح ہماری نئی زندگی کا آغاز ہے۔ میں جانتا ہوں دنیا میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ تب بھی نہیں چھوڑوں گا جب حالات مشکل ہوں گے۔ چاہے کوئی بھی طوفان آئے، میں تمہاری ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ کونین نے ایک دم سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک عزم اور اعتماد تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا اور نرمی سے بولی، وہاج، آپ کی محبت میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے زندگی کے راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، میں قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ہم ایک دوسرے کا سکون بن کر جئیں گے اور یہ ساتھ بس زندگی تک نہیں بلکہ آخری سانس تک قائم رہے گا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بھروسہ تھا، ایک ایسا عہد جو وقت کی تبدیلیوں سے بے نیاز تھا۔ وہاج نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس وعدے کو ہمیشہ کے لیے عمل کر دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حسنہ کی آمد نے ماحول کا سکون غارت کر دیا۔ اس نے حقارت سے کونین کو دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولی، اب تو اس سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی بھی عادت ہو گئی، جیسے کوئی محل کی ملکہ ہو۔ کونین نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے چائے کا کپ تھامے رکھا۔ حسنہ نے مزید زہر اگلتے ہوئے کہا، میرے بھائی کو پھنسا تو لیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم جیسی معمولی لڑکیوں کا اس گھر میں زیادہ دن گزارنا نہیں ہوتا۔ وہاج کچھ کہنے کے لیے لب کشا ہوا تو کونین نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور حسنہ کی طرف دیکھ کر ایک پرسکون مسکراہٹ بکھیر دی، جیسے اسے حسنہ کی ان کڑوی باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس کی خاموشی اور تحمل نے حسنہ کو مزید مشتعل کر دیا تھا، مگر کونین کا سکون برقرار رہا۔ حسنہ کے جانے کے بعد وہاج نے گہری سانس لی اور کونین کا ہاتھ تھام کر مسکرایا۔ کونین نے بھی اس کی تلخی کو نظر انداز کر کے مسکراہٹ سے جواب دیا، جس ماحول کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہاج نے بڑے پیار سے کونین کو نوالا کھلایا اور بولا، تمہارا صبر کمال ہے، لیکن میں تمہیں کسی کا دکھ نہیں سہنے دوں گا۔ ہم جلد ہی اپنا ایک چھوٹا سا جہاں آباد کریں گے، صرف تم اور میں۔ کونین کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ خوابیدہ لہجے میں بولی، میں تو بس آپ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی چاہتی ہوں، جہاں صرف ہماری محبت اور ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔ مستقبل کے ان حسین امیدوں میں وہ باقی دنیا کو بھول چکے تھے۔ ولیمے کا ہال جگمگاتا روشنیوں سے سجا ہوا تھا، جہاں پھولوں کی خوشبو اور مہمانوں کی گہما گہمی ایک خاص رونق پیدا کر رہی تھی۔ کونین اپنی دلہن کے لباس میں کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی اور وہاج کے چہرے پر اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحات کی چمک تھی۔ ہر طرف سے مبارکبادیں دی جا رہی تھیں اور ہر آنے والا مہمان اس خوبصورت جوڑی کی تعریف کرتے نہیں تھک رہا تھا، جبکہ ہال میں موسیقی اور قہقہوں کی گونج ایک پرمسرت ماحول کی عکاسی کر رہی تھی۔ ہال کے گیٹ پر ایک دم سے خاموشی سی چھا گئی جب ایک عالی شان شخصیت دائم پوری شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی کشش اور رعب تھا جو دیکھنے والوں کی توجہ فوراً اپنی جانب مبذول کروا رہا تھا۔ دائم کو دیکھتے ہی وہاج کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی دلہن کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے اپنے بہترین دوست کی طرف بڑھا۔ دائم کے قریب پہنچتے ہی وہاج نے اسے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک پرانی اور گہری دوستی کی جھلک تھی۔ وہاج مسکراتے ہوئے بولا،
دائم مجھے لگا تھا شاید تم نہیں آ سکو گے. تم جانتے ہو تمہارے بغیر میری خوشی ادھوری تھی. تمہارا آنا میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے. دائم نے بھی اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک پورا اعتماد مسکراہٹ دی اور دھیمی پروقار آواز میں اسے مبارکباد دی، جس سے اس کی شخصیت کا وقار مزید بڑھ گیا. دائم ہال کے درمیان کھڑا سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا. اس کا سیاہ 3 پیس سوٹ اس کی پورا اعتماد چال اور آنکھوں میں موجود ٹھہراؤ کسی شاہی حکمران جیسا روب رکھتا تھا. وہاج سے گفتگو کے دوران بھی اس کے انداز میں ایک ایسی کشش تھی جو دیکھنے والوں کو سحر زدہ کر دیتی تھی. ہال کے ایک کونے میں کھڑی حسنہ کی نظریں دائم پر ایسی جم گئیں جیسے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئی. حسنہ نے پہلے کبھی کسی مرد کی شخصیت میں اتنا جلال اور حسن نہیں دیکھا تھا. اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ذہن میں خواہشوں کے انبار لگ رہے تھے. وہاج اور کونین کو نظر انداز کرتے ہوئے حسنہ کی نگاہیں دائم کی ہر حرکت پر تھیں. اسے محسوس ہوا جیسے دائم کی شکل میں اس کی تقدیر اس کے سامنے آ گئی ہے اور اس نے اسی لمحے اپنے دل میں اسے حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا. حسنہ نے موقع پاتے ہی اپنی اداؤں کو سنبھالا اور لہراتی ہوئی دائم کے قریب جا پہنچی. اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بات کا آغاز کیا. آپ وہاج کے اتنے قریبی دوست ہیں، مگر میں نے آپ کو پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا. دائم نے اپنی ٹھنڈی اور پروقار نظروں سے اسے دیکھا، جس سے حسنہ کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی. دائم نے مختصر مگر شائستہ انداز میں جواب دیا، مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ تقریبات میں آنا کم ہی ہو پاتا ہے. حسنہ نے تیزی سے اپنا فون نکالا اور ایک جرأت مندانہ انداز میں کہا، مصروفیات اپنی جگہ، مگر اچھے دوستوں سے رابطہ رکھنا بھی ضروری ہے. کیا میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں تاکہ کبھی فرصت میں بات ہو سکے؟ دائم نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کر دیا. حسنہ کا دل کامیابی کے احساس سے بھر گیا. اس نے نمبر سیو کرتے ہوئے اسے ایک فاتحانہ نظر سے دیکھا، گویا اس نے آج کوئی بہت بڑی بازی جیت لی ہو. ہال کی جگمگاہٹ اور شور و غل پیچھے چھوٹ چکا تھا اور گاڑی کی خاموش فضا میں صرف ان کی ہلکی پھلکی باتیں گونج رہی تھیں. کونین نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتی روشنیوں کو دیکھا تو اور مسکرا کر وہاج کی طرف وہ متوجہ ہوئی. وہاج ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کونین کی انگلیاں تھامے ہوئے تھا. وہاج نے گرم جوشی سے کہا، کونین، آج کا دن میری زندگی کا سب سے یادگار دن ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ تم میرے ساتھ تھی. اب ہماری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا ہوگی جہاں صرف ہم دونوں کی خوشیوں کا بسیرا ہوگا. کونین کی آنکھوں میں خواب تیرنے لگے. وہ شرما کر بولی، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ یہ سب سچ ہے. آپ کی محبت میں نے زندگی کا ہر رنگ پا لیا ہے. بس دعا ہے کہ ہم اور ہماری یہ خوشیاں کسی کی نظر نہ لگیں اور ہم ایسے ہی عمر بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں. وہاج نے اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا. دونوں کے چہروں پر ایک پرسکون اور امید بھری مسکراہٹ تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی خوشیوں کی آخری رات ہے. گاڑی کی رفتار متوازن تھی اور پھر وہاج ہنستے ہوئے کوئی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والے ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کی پہیوں کو جھٹکا دیا. سڑک پر ٹائروں کے چیخنے کی دل خراش آواز بلند ہوئی اور ایک زوردار دھماکہ فضا میں گونج اٹھا. گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے لگی گہری کھائی نما گڑھے میں جا گری. دھوئے اور گرد کے بادلوں میں لپٹی ہوئی گاڑی کے اندر چاروں طرف خاموشی چھا گئی. وہاج کا سر اسٹیئرنگ پر ٹک چکا تھا اور زندگی کی آخری رمق اس کے وجود سے رخصت ہو رہی تھی. وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. دوسری جانب کونین بری طرح گاڑی کے ڈھانچے میں پھنس چکی تھی. اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی. اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل بے حس ہو چکا تھا اور ایک پل میں اس کی پوری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی. زندگی کے خواب، وعدے اور محبت سب اس کے اس ٹکراؤ کی نظر ہو گئے تھے. ہسپتال کے ICU کا ماحول ایک قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جہاں مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز ہی زندگی کا واحد ثبوت تھی. کونین سفید چادروں میں لپٹی ایک بے جان مجسمے کی طرح ساکت پڑی تھی. اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی لیکن ان میں کوئی بصارت نہیں تھی. اس کا نچلا جسم کسی بھاری پتھر کی طرح بے بس تھا. اسے اپنے وجود کے اس حصے کا احساس تک نہ تھا کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں. اس کے ذہن میں گاڑی کا وہ آخری منظر بار بار فلم کی طرح چل رہا تھا. وہاج کی مسکراتی ہوئی آواز اور پھر وہ خوفناک ٹکراؤ. اس نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دینے کی کوشش کی مگر اس کی انگلیاں بھی اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں. اس وقت اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا جو خوبصورت سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے. وہاج کا وہ وعدہ، وہ خواب، وہ گھر، سب کچھ اس ایکسیڈنٹ کی نظر ہو چکا تھا. کونین کے خشک ہونٹوں سے ایک لرزہ خیز آہ نکلی اور آنسوؤں کی ایک لکیر اس کی بے رونق آنکھوں سے نکل کر سرہانے تک بہہ گئی. وہ جان چکی تھی کہ اب وہ کبھی بھی کونین کو نہیں بن پائے گی. اس کی دنیا وہیں اس تباہ حال گاڑی میں دم توڑ چکی تھی. ربیہ بیگم پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا. اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر نے ان کی کمر توڑ دی تھی. ان کی آنکھیں رو رو کر پتھرا چکی تھیں اور چہرہ حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا. لیکن اسپتال کے کمرے میں جب انہوں نے
کونین کو دیکھا جو خود ایک زندہ لاش بنی پڑی تھی تو ان کے دل کا ایک گوشہ پگھل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان لڑکی کی پوری زندگی ایک لمحے میں مٹ چکی تھی۔ وہ کونین کے سرہانے آ کر بیٹھ گئیں اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ وہ جانتی تھیں کہ کونین کا اس گھر میں اب وہاج کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، اور اب وہ بھی نہیں رہا۔ ربیہ بیگم نے اپنی تمام تر تکلیف کو دل کے نہا خانوں میں دفن کیا اور ایک مضبوط فیصلے کے ساتھ کونین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیا کہ وہ اس ٹوٹی ہوئی کلی کو مرنے نہیں دیں گی۔ تم میری بیٹی ہو کونین، وہ بھاری آواز میں بڑبڑائیں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ ہم دونوں اس دکھ کو مل کر کاٹیں گے۔ ان کے اس فیصلے نے کونین کے ویران وجود میں ہمدردی کی ایک ہلکی سی کرن روشن کر دی تھی۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا مگر کونین کا وجود اب بھی زندگی کی رعنائیوں سے کوسوں دور تھا۔ ہسپتال کے ایک معمول کے معائنے کے بعد جب ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ربیہ بیگم جو کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں چونک کر کھڑی ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے کونین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، کونین کے بدن میں ایک نئی زندگی پل رہی ہے۔ یہ وہاج کی آخری نشانی ہے جو اس کی محبت کا ثبوت بن کر آئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ربیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ تیزی سے کونین کے پاس گئیں اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ کونین جو اب تک اپنی مفلوج زندگی سے مایوس تھی اس خبر پر سکتے کی کیفیت میں تھی۔ اس کے اندر زندگی کی ایک نئی رمق پیدا ہوئی جیسے وہاج نے اس کے وجود میں خود کو چھوڑ دیا ہو۔ ربیہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس صدمے میں بھی مسکرا رہی تھیں۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کا بیٹا واپس لوٹ آیا ہو۔ دائم جو اس پورے عرصے میں گہرے صدمے اور دوست کے کھونے کے غم میں تھا، آج کافی عرصے بعد ربیہ بیگم کے گھر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جب اس نے کونین کی مفلوج حالت اور اس کی ویران آنکھوں کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہاج کی ہستی مسکراتی دلہن کو اس حال میں دیکھنا دائم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اس نے ربیہ بیگم سے اجازت لے کر کونین کی طرف رخ کیا اور ایک انتہائی دھیمی اور ہمدردانہ آواز میں پوچھا، کونین، میں جانتا ہوں کہ الفاظ اس درد کا مداوع نہیں کر سکتے، مگر آپ کی یہ حالت دیکھ کر دل بہت مضطرب ہے۔ کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مدد درکار ہو، بس ایک بار کہیے گا۔ میں آپ کو اس تنہائی اور تکلیف میں اکیلا نہیں دیکھ سکتا۔ کونین نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی خالی آنکھیں جھکا لیں، لیکن دائم کی آنکھوں میں جھلکتی وہ سچی ہمدردی اور فکر ربیہ بیگم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن گئی۔ حسنہ نے دائم سے حاصل کیے گئے نمبر کا بھرپور استعمال شروع کر دیا تھا۔ وہ دن بھر درجنوں پیغامات اور کالز کے ذریعے دائم کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ وہاج کی یادوں کا بہانہ بنا کر روتی تو کبھی اپنی تنہائی کا رونا رو کر دائم کی ہمدردانہ جذبات کو اکساتی۔ دائم جو پہلے ہی دوست کے غم میں نڈھال تھا، حسنہ کی ان مصنوعی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھا۔ حسنہ بڑے فنکارانہ انداز میں خود کو ایک ایسی لڑکی کے روپ میں پیش کرتی جو دائم کی شخصیت کی دیوانی ہے اور اس کے دکھوں کی ساتھی بننا چاہتی ہے۔ دائم کی خاموشی اور شائستگی کو حسنہ نے اپنی فتح سمجھ لیا تھا اور وہ مسلسل اسے اپنے محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے ہر روز کوئی نیا حربہ استعمال کرتی۔ دائم کا گھر آنا ایک غیر متوقع مگر پروقار لمحہ تھا۔ وہ ربیہ بیگم کے سامنے بیٹھ کر کافی دیر خاموش رہا، جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو۔ آخرکار اس نے ربیہ بیگم کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے بات شروع کی، خالہ، میں نے وہاج کو کھویا ہے لیکن میں اس کی امانت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ کونین اس گھر کی بہو ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کونین سے نکاح کر لوں تاکہ اسے ایک سہارا مل سکے اور وہاج کی نشانی اس گھر میں عزت کے ساتھ پروان چڑھ سکے۔ ربیہ بیگم دائم کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ دائم کے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی بلکہ ایک سچا عزم تھا جو وہاج کے لیے اس کی دوستی اور کونین کے لیے اس کی ہمدردی کا ثبوت تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ بیگم کے آنسو چھلک آئے۔ انہیں لگا جیسے اللہ نے ان کی دعاؤں کا جواب دے دیا ہو اور کونین کی وہ ٹوٹی ہوئی زندگی کو جوڑنے کا راستہ ہی نکال دیا ہو۔ حسنہ کے کانوں میں جب دائم کے آنے کی خبر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو سنوار رہی تھی اور گنگنا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دائم کا یہ دورہ صرف اسی کے رشتے کے لیے ہے۔ اس نے تصور کر لیا تھا کہ دائم اب اسے باقاعدہ پرپوز کرنے آیا ہے اور وہ اپنے ذہن میں شادی کے جوڑوں اور زیورات کے خواب بننے لگی۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر بڑے ناز و انداز سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر قدم ایک نئی خوشی کے گمان میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ
امیر کبیر بزنس ٹائکون دائم کی بیوی بن کر پوری دنیا پر راج کرے گی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کی اوٹ سے دائم اور اپنی ماں کی گفتگو کے کچھ الفاظ سنے، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے لگا کہ دائم ربیہ بیگم سے اس کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی غلط فہمیوں کے حصار میں اتنی مگن تھی کہ اسے اس طوفان کا اندازہ ہی نہ تھا جو کچھ ہی پلوں میں اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ کرنے والا تھا۔ حسنہ چائے کی ٹرے لیے پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دائم کے لیے ایک خاص چمک تھی، مگر دائم کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ پتھر کی طرح ٹھوس تھا۔ اس نے حسنہ کی طرف دیکھے بغیر ربیہ بیگم کی جانب رخ کیا اور اپنی بات مکمل کی۔ خالہ، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں کونین کی عدت مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اسے اپنی شریک بیوی بنا کر اس کی تمام تر ذمہ داریاں قبول کروں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حسنہ کے ہاتھوں سے ٹرے لرزنے لگی اور وہیں فرش پر گر کر چائے کے کپ بکھر گئے۔ اس کا تصوراتی محل ایک لمحے میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ حسنہ کا چہرہ غصے اور ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دائم کے لیے محبت کی جگہ ایک شدید نفرت نے لے لی تھی۔ دائم نے بڑے ہی اطمینان سے اپنی بات کہی تھی، جیسے وہ کسی قانونی دستاویز پر دستخط کر رہا ہو، جبکہ کمرے کی فضا میں حسنہ کی امیدوں کے ٹوٹنے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ بیگم حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی اور حسنہ کا سارا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ دائم کے جانے کے بعد حسنہ کا غصہ ایک بے قابو طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح پیر پٹکتی ہوئی سیدھی کونین کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ویل چیئر پر بیٹھی کونین اپنی تنہائی اور بے بسی پر خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ حسنہ نے آگے بڑھ کر بے دردی سے کونین کو دھکا دیا، جس سے وہ بے بس وجود فرش پر جا گرا۔ تم جیسی منحوس نے میری زندگی برباد کر دی۔ حسنہ چلاتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور لہجے میں خالص زہر تھا۔ کیا جادو کیا ہے تم نے دائم پر؟ ایک معذور بے جان لنگڑی سے وہ شادی کیوں کرے گا؟ تم نے میرا بھائی کھا لیا، میرا گھر اجاڑ دیا اور اب میری خوشیاں چھیننے آ گئی ہو۔ کونین درد سے کراہتے ہوئے خود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آنسو رخساروں کو بھگو رہے تھے، مگر اس کے پاس اپنا دفاع کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ حسنہ کی ہر کڑوی بات اور ہر وار کونین کے زخموں کو مزید گہرا کر رہا تھا اور اس اذیت ناک تذلیل کی گونج پورے کمرے میں بکھر گئی تھی۔ ربیہ بیگم حسنہ کی چیخ و پکار سن کر تیزی سے کمرے کی طرف بھاگیں، جہاں کا منظر دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حسنہ نے کونین کو زمین پر گرا رکھا ہے اور وہ وحشیانہ انداز پر اس سے الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہے۔ ربیہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر حسنہ کو کونین سے دور کھینچنے کی کوشش کی، مگر حسنہ اس وقت غصے میں پاگل ہو چکی تھی۔ ماں نے اسے جھنجھوڑا اور ہاتھ اٹھا کر روکنے کی کوشش کی، لیکن حسنہ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کونین کی طرف پھر سے جھپٹی۔ ربیہ بیگم کی تمام تر کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی بے بس بیٹی جیسی بہو کو بچانے کے لیے ہر ممکن ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن حسنہ کا جنون ان کی ہمت اور طاقت سے زیادہ شدید تھا۔ رات کی تاریکی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ صرف ایک مدھم بلب کی روشنی کوریڈور میں پھیلی ہوئی تھی۔ حسنہ نے موقع پاتے ہی فرش پر پڑی کونین کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب دھکیل دیا۔ کونین کی بے بسی اور اس کی سسکیاں حسنہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جنون تھا کہ وہ اس وجود کو ختم کر دے جو اس کے راستے کا کانٹا بن چکا تھا۔ بغیر ایک لمحہ سوچے اس نے تمام تر قوت سے کونین کو سیڑھیوں کے اوپر سے دھکا دے دیا۔ ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی اور کونین کا جسم سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا اور حسنہ ساکت کھڑی نیچے گرنے والی کونین کے جسم کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اپنے اس بھیانک جرم کا ابھی تک احساس ہی نہ ہوا ہو۔ دائم اسی وقت گھر کی دہلیز پر پہنچا جب سیڑھیوں کے نیچے کونین کا ساکت اور خون میں لت پت وجود پڑا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑ کر کونین کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ دائم کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کونین، میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ اسے لے کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے کھڑی حسنہ سکتے کے عالم میں اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہسپتال کے راستے میں دائم کی گاڑی ایک طوفان کی طرح سڑکوں کو چیرتی ہوئی نکلی۔ اس کے دل میں وہاج کا دیا ہوا وہ وعدہ تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر دائم اور ربیہ بیگم کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کا چہرہ انتہائی افسردہ تھا۔ دائم نے مضطرب ہو کر پوچھا، ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور بولی، ہم نے بہت کوشش کی، لیکن گرنے کی شدت اور اندرونی چوٹوں کی وجہ سے ہم بچے کو تو نہیں بچا سکے۔ حمل ضائع ہو چکا ہے اور کونین کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے۔ یہ سنتے ہی ربیہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ کمرے کے اندر کونین کے ہوش میں آتے ہی اسے یہ قیامت خیز خبر سنائی گئی۔ اس کی آنکھیں جن میں پہلے ہی بہت دکھ تھے اب مکمل طور پر پتھرا گئیں۔ اس نے اپنی بے جان ہاتھوں سے پیٹ کو چھوا اور ایک لرزہ خیز خاموش چیخ اس کے سینے سے نکلی۔
وہ اسے سکتے ہوئے بولی، وہ آج کی آخری نشانی بھی چھین لی گئی مجھ سے، اب تو جینے کا کوئی جواز ہی نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، میری دنیا واقعی اجڑ گئی۔ اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ دائم جو دروازے پر کھڑا یہ سن رہا تھا خود کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور اس کی آنکھیں پہلی بار چھلک پڑیں۔ ہسپتال کی اس کمرے میں جہاں ایک وقت امید کی کرنیں تھیں، اب صرف زہر آلود خاموشی تھی۔ دائم جب کونین کے قریب پہنچا تو اس نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غصے کے شعلے تھے۔ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ کونین کی آواز میں ایک ایسی کرختگی تھی جو دائم کے دل کو چیر گئی۔ وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تمہارا ہی آنا، تمہاری ہی موجودگی اس گھر کی بربادی کا سبب بنی۔ اگر تم اس دن یہاں نہ آتے، اگر تمہاری باتوں سے حسنہ کو وہ زہر نہ ملتا تو آج میرا بچہ زندہ ہوتا۔ تم نے مجھے سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن تم میرے بچے کے قاتل بن کر سامنے آئے۔ دائم کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں ندامت اور تکلیف تھی، مگر کونین نے اسے ٹوک دیا۔ مت بولو کچھ، تم وہاج کے دوست ہو سکتے ہو لیکن اب میری نظر میں تم صرف وہ شخص ہو جس کی وجہ سے میں نے اپنی آخری امید بھی کھو دی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، تم میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ کونین کی یہ بات دائم کے لیے کسی گولی سے کم نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کونین کی اس نفرت کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جس کا مداوع اب شاید ممکن نہیں تھا۔ عدت کے دن اپنے اختتام کو پہنچے لیکن اس گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سوگ بدستور قائم تھا۔ دائم نے ربیہ بیگم کے اصرار اور اپنی دی ہوئی زبان کے تحت نکاح کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کونین اسے اپنا مجرم سمجھتی ہے، لیکن وہ اسے اس بے بسی اور تنہائی میں اکیلا چھوڑ کر اپنی ضمیر کی آواز کو بھی دبانا نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ کونین کو سفید لباس پہنایا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی طوفان کے گزر جانے کا پتہ دیتی تھی۔ جب نکاح خواہ نے اجازت طلب کی تو کونین نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموشی کو ہی رضامندی سمجھ لیا گیا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی مزاحمت تھی، وہ اندر سے پوری طرح بکھر چکی تھی، مگر اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ دائم نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کی نظریں کونین کے چہرے پر تھی، لیکن کونین نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ نکاح کے بندھن میں تو بندھ گئی لیکن اس کا دل اب بھی اسی ماضی کے ملبے میں دبا ہوا تھا جہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ نکاح ایک عہد تو تھا مگر دو روحوں کا ملاپ نہیں، بلکہ ایک ایسی خاموش مزاحمت تھی جو کونین کے ہر عمل سے عیاں تھی۔ شادی کے کمرے کی فضا بہت ہی بوجھل تھی۔ کونین نکاح کے بھاری جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کونے پر ساکت بیٹھی تھی جیسے پتھر کی کوئی مورت ہو۔ دائم کمرے میں داخل ہوا تو اسے کونین کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی اور ہونٹوں پر نیل کو نشان نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ دائم کوئی بات کر پاتا، کونین کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا جسم جھٹکوں کے ساتھ کانپنے لگا۔ دائم تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے سہارا دیا۔ کونین، کیا ہوا تمہیں؟ کونین! لیکن کونین کی آنکھیں الٹ گئیں اور اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کسی اندرونی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ دائم کی چیخوں پر ربیہ بیگم دوڑی چلی آئیں۔ کونین کا وجود بے دم ہو چکا تھا اور اس کی سانسوں کی رفتار بھی خطرناک حد تک کم ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی کی تمام تلخیوں کو ایک ساتھ سمیٹ کر خود کو کسی گہرے تاریک کنویں میں دھکیل دیا۔ دائم نے بے یقینی کے عالم میں اسے اپنی باہوں میں بھینچا۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا کہ آج ایک بار پھر وہ کسی انمول چیز کو کھونے کے قریب تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد دائم نے اپنی زندگی کا محور صرف اور صرف کونین کی صحت اور بحالی کو بنا لیا تھا۔ وہ کونین کے کمرے کے باہر پہرا دیتا، وقت پر اسے دوائی دیتا اور اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا۔ وہ ایک خادم کی طرح اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور اس کی جسمانی تھراپی کے لیے بہترین ڈاکٹرز کا انتظام کرتا۔ دائم کی اس انتھک محنت میں کوئی غرض نہیں تھی، صرف ایک سچی طلب تھی کہ کونین دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن کونین کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ دائم کی ہر حرکت کو ایک ڈھونگ سمجھتی۔ جب دائم اس کے قریب آتا تو وہ اپنی نظریں پھیر لیتی یا اسے اس انداز میں دیکھتی جیسے وہ کوئی حقیر سا کیڑا ہو۔ اس کے دل میں دائم کے لیے احترام کی جگہ صرف نفرت اور حقارت تھی۔ ایک شام جب دائم اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا تو کونین نے گلاس جھٹک دیا جس سے پانی فرش پر بکھر گیا اور شیشہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ اس نے انتہائی سرد اور نفرت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری یہ خدمت، تمہاری یہ ہمدردی، یہ سب مجھے زہر لگتی ہے۔ تم مجھے اپنی اس قید میں جتنا چاہے رکھ لو، لیکن یاد رکھنا میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف حقارت ہے اور یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، میرے نزدیک تمہاری حیثیت
ایک قاتل سے زیادہ کچھ نہیں۔ دائم خاموشی سے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے چنتا ہی رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، مگر اس کے دل میں کونین کی اس حقارت سے ہونے والا زخم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، گھر میں سناٹا تھا، مگر کونین کے کمرے سے آتی ایک عجیب سی آہٹ نے دائم کی نیند اڑا دی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے کی طرف لپکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ کونین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں باورچی خانے سے لائی ہوئی ایک تیز دھار چھری تھی اور وہ اپنی کلائی پر لکیر کھینچنے ہی والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جو زندگی سے مایوس انسان کی آخری علامت ہوتی ہے۔ دائم نے ایک جھپٹے میں اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے دور پھینک دی۔ کونین زور زور سے چیخنے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے اس گھٹن سے، اس زندگی سے آزادی دو۔ میں نہیں جی سکتی اس عذاب میں جہاں ہر سانس مجھے وہاج کی موت اور میرے بچے کے قتل کی یاد دلاتی ہے۔ دائم نے اسے اپنی باہوں میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس کے گرم آنسو کونین کے بالوں پر گر رہے تھے۔ نہیں کونین، میں تمہیں خود کو ختم کرنے نہیں دے سکتا۔ دائم نے اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا، جیسے وہ اسے اس تاریکی سے کھینچ کر باہر لانا چاہتا ہو۔ کونین اس کے سینے پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کی مزاحمت اب آہستہ آہستہ تھکاوٹ میں بدل رہی تھی۔ دائم کی گرفت میں ایک ایسی شدت اور پناہ تھی جس کے خلاف لڑنا اب کونین کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سسکیاں اور دائم کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ دائم کا صبر اس امتحان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ کونین کی نفرت کے ہر نشتر کو اپنے سینے پر سہتا، مگر جواب میں صرف خاموش محبت اور توجہ ہی دیتا۔ وہ روزانہ کی طرح بنیاد پر کونین کی فزیو تھراپی کرواتا، شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو گھر بلاتا اور ہر ممکن طبی سہولت اس کے قدموں میں لا بچھاتا۔ اس کی انتھک محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ ایک روز کونین کے بے جان پیروں میں جنبش پیدا ہوئی۔ ایک سے پہر دائم نے کونین کو سہارا دے کر بستر سے اتارا۔ کونین کا چہرہ اب بھی ویران تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی کشمکش تھی۔ دائم نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کونین، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، لیکن میں تمہاری ان ٹانگوں کو پھر سے چلتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہاج کی خواہش تھی اور میری ذمہ داری۔ اس نے بہت آہستہ سے کونین کو چلنے کی ترغیب دی۔ کونین نے پہلا قدم اٹھایا تو اس کا توازن بگڑا، مگر دائم نے اسے گرنے نہ دیا اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ گرتی سنبھلتی اور دائم کے بازوں کا سہارا لے کر قدم بڑھاتی رہی۔ اگرچہ اس کے دل میں دائم کے لیے ابھی نفرت کا زہر تھا، مگر دائم کی یہ غیر مشروط محبت اور دیکھ بھال اس کے اندر کے برفانی تودے کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی۔ حالانکہ وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ مہینوں پر محیط یہ سفر ایک ایسی کشمکش میں بدل چکا تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ گھر کے کوریڈورز، ڈرائنگ روم اور چھت جہاں کبھی کہے گونجا کرتے تھے، اب ایک بوجھل خاموشی کے حصار میں تھے۔ کونین اب سہارے کے ساتھ گھر کے اندر چلنے پھرنے کی قابل ہو چکی تھی، لیکن اس کا چلنا دائم کے لیے خوشی کا پیغام نہیں بلکہ ایک ایسی دوری کا اعلان تھا جو ہر قدم کے ساتھ مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے ایک ہی رشتے میں بندھے ہونے کے باوجود دو الگ الگ دنیاؤں کے باسی تھے۔ دائم اپنی محبت کو الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی خدمت اور خاموش موجودگی میں ڈھال کر پیش کرتا، جبکہ کونین کی خاموشی اس کی نفرت کی سب سے بڑی ترجمان تھی۔ جب بھی دائم اس کے قریب آتا وہ بے ساختگی سے رخ پھیر لیتی۔ کھانا ساتھ کھانا، ایک ہی کمرے میں رہنا، مگر نگاہوں کا نہ ملنا، یہ سب ان کے درمیان جاری اس خاموش جنگ کا حصہ تھا۔ کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی بحث نہیں تھی، بس ایک گہری کالی کھائی تھی جو دائم کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر شروع نہیں ہوا تھا اور اب یہ نفرت اور مجبوری کے درمیان کہیں لٹک رہا تھا، جہاں ہر لمحہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن چکا تھا۔ باہر آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور موسلا دھار بارش نے ہر طرف جل تھل کر رکھا تھا۔ کمرے کی بتیاں بار بار جلملا رہی تھیں۔ کونین اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے دائم کے کمرے سے کچھ بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے تو نظر انداز کرنا چاہا، مگر دائم کی غیر معمولی خاموشی اسے تشویش میں مبتلا کر گئی۔ ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے وہ دائم کے کمرے تک پہنچی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ دائم بستر پر پڑا تھا، اس کا جسم شدید بخار کی شدت سے تپ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کے ہونٹوں پر خشکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ باہر بجلی کڑکی تو کونین کا وجود لرز اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ دائم جس نے مہینوں اس کی تیمارداری کی تھی، آج خود موت اور زندگی کی کشمکش میں تنہا پڑا ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ ہی جھلس گیا۔ وہ شدید بخار میں مبتلا تھا اور طوفان کی وجہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت ایک لمحے کے لیے پس پشت چلی گئی اور وہ پہلی بار پریشانی کے عالم میں دائم کو سنبھالنے لگی۔
کونین نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور فوراً بیسن سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور تولیہ لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، شاید یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی اور کے لیے اتنا شدید اضطراب محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بڑے ہی احتیاط سے ٹھنڈی پٹیاں دائم کی دہکتی ہوئی پیشانی پر رکھنا شروع کی۔ دائم جو نیم بے ہوشی میں بھی کونین کے قریب ہونے کا احساس کر رہا تھا، بے اختیار بڑبڑایا، کونین تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لہجے میں موجود وہ تشویش جو اس نے اپنی تکلیف سے پہلے کونین کی سلامتی کے لیے ظاہر کی تھی، کونین کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اس نے پٹی بدلتے ہوئے دائم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ شخص جس نے اسے صرف نفرت اور قاتل سمجھا تھا، آج اس کی بیماری میں بھی اسی کی فکر میں گم تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں پہلی بار نفرت کا برف پگھلنے لگی اور پھر اس کی جگہ ایک عجیب سی فکر مندی نے لے لی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دائم کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ بخار کی شدت اب کچھ کم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اسے اپنے سرہانے بیٹھی کونین نظر آئی، جس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دائم کی نظریں کونین کے چہرے پر جم گئی اور ان آنکھوں میں جو کونین نے دیکھا تھا وہ صرف ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی بے پناہ محبت، احترام اور خلوص تھا جس کی تاب لانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہاج کی کمی کو پورا کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں تھی بلکہ دائم کی اپنی ایک الگ، خالص اور بے غرض محبت تھی۔ کونین کا دل جو اس کے لیے پتھر بن چکا تھا، دائم کی ان پرخلوص نظروں کے آگے پگھل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ دائم کے ہاتھ سے ہٹانے کی بجائے اسے تھام لیا اور پہلی بار اس نے اپنے اندر سے اس نفرت کو ختم ہوتا محسوس کیا جس نے اسے اتنے عرصے سے قید کر رکھا تھا۔ کونین نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی نظریں دائم سے نہ چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ کو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس سوال نے دائم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تمہاری موجودگی نے تو آدھا بخار ویسے ہی اتار دیا ہے۔ دونوں کے درمیان طویل عرصے بعد ایسی گفتگو ہوئی تھی جس میں تلخی کا کوئی عنصر شامل نہ تھا۔ دائم نے ماضی کی غلط فہمیوں کا ذکر چھیڑے بغیر حال پر بات کی اور کونین نے بھی اپنی سسکتی ہوئی خاموشی کو ترک کر کے اس کا ساتھ دیا۔ کمرے کی فضا میں موجود بوجھل پن دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اور تلخیوں کی وہ دیوار جو ان کے درمیان حائل تھی، اس میں پہلی بار درار پڑی تھی۔ یہ گفتگو بظاہر معمولی تھی مگر ان کے رشتوں کے بدلتے ہوئے موسم کی پہلی دستک تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دائم کو حسنہ کی ان چالوں کا علم ہوا جو اس نے کونین کے خلاف رچی تھیں۔ دائم کے ہاتھ وہ ثبوت لگ گئے جو حسنہ کی مکاریوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک شام لاؤنج میں دائم نے حسنہ کو بلایا اور اس کے سامنے تمام تر حقیقتیں کھول کر رکھ دیں۔ حسنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا مگر دائم کے لہجے میں اب کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں حسنہ سے کہہ دیا کہ اب اس گھر میں اس کی سازشوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ تم نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ اپنے رشتوں کو بھی قتل کیا ہے۔ دائم نے سرد مہری سے کہا اور اس سے مکمل دوری اختیار کر لی۔ حسنہ کی ہر منت، ہر بہانہ اب دائم کے لیے بے معنی تھا۔ دائم نے نہ صرف کونین کو ان سازشوں سے دور کر دیا بلکہ حسنہ کو اس کے کیے کی سزا دینے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ گھر کی فضا میں اب حسنہ کا زہر ختم ہو چکا تھا اور دائم کا یہ قدم کونین کے لیے ایک نیا اعتماد لے کر آیا تھا۔ دائم نے حسنہ کو اس گھر سے نکالنے کے بجائے ایک ایسا مستقل حل نکالا جو دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ اس نے اپنی تمام تر سماجی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی اور نیک نام خاندان میں حسنہ کا رشتہ ڈھونڈا۔ حسنہ کو شروع میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن دائم کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے حسنہ پر واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں بہتری چاہتی ہے تو اسے اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ بالآخر دائم نے تمام تر الزامات مکمل کیا اور پھر حسنہ کی شادی کے اسے اپنے ہی گھر میں رخصت کر دیا تاکہ کونین کی زندگی میں اب کوئی بھی سایہ اس کی ماضی کی تلخیوں کو کورید نہ سکے۔ شادی سے ایک دن پہلے حسنہ ایک عجیب سے سکون اور ندامت کے عالم میں کونین کے کمرے میں آئی۔ کونین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ وہ کونین کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کونین، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو بھی کیا اس کی کوئی بھی معافی نہیں، لیکن آج جب میں اس گھر سے جا رہی ہوں تو مجھے اپنے کیے کا احساس میری روح کو بھی جلا رہا ہے۔ میں نے ایک معصوم انسان کا حق مارا، ایک زندگی بھی تباہ کی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ حسنہ کی آواز میں سچی تڑپ اور پچھتاوا تھا۔ کونین، جو خود بھی وقت کے ساتھ بہت کچھ سمجھ اور بھلا چکی تھی، اس نے خاموشی سے حسنہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کوئی بھی بڑی تقریر نہیں کی تھی، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی ہے اور نفرتوں کا یہ بوجھ اٹھا کر چلنا اب مزید ممکن نہیں بنانا تھا۔ کونین نے گہری سانس لی اور اپنے اندر کی تمام تر تلخیوں کو
ایک لمحے کے لیے ہی بھلا دیا۔ اس نے حسنہ کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا، جہاں اب غرور اور انتقام کی جگہ صرف اور صرف پچھتاوا تھا۔ کونین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسنہ کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حسنہ، کونین کی آواز میں ایک عجیب سے ٹھہراؤ اور سکون بھی تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اس لیے نہیں کہ تمہارے کیے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ میں مزید نفرتوں کے بوجھ تلے گھٹ کر نہیں مرنا چاہتی۔ زندگی بہت ہی مختصر ہے اور میں نے اس کا ایک بہت ہی بڑا حصہ تمہاری نفرت اور اپنے ہی دکھوں کے ساتھ گزار دیا ہے۔ اب میں اپنی تمام باقی زندگی سکون سے ہی جینا چاہتی ہوں۔ تم جا رہی ہو تو اپنی اس پچھتاوے والی سوچ کو بھی ساتھ ہی لے کر جانا، کیونکہ یہ تمہارے ضمیر کے لیے بھی ضروری ہے۔ میری طرف سے اب کوئی بھی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ تم اپنی نئی زندگی میں ہی خوش رہو۔ کونین کے ان الفاظ نے کمرے کی فضا کو ہی بدل دیا تھا۔ حسنہ، جو شاید اس سخت رد عمل کی توقع کر رہی تھی، کونین کے اس وسعت قلبی کو دیکھ کر مزید ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس معافی نے جہاں تک حسنہ کے بوجھ کو ہلکا کیا تھا، وہیں کونین نے بھی خود کو ایک ایسی قید سے آزاد بھی کر لیا تھا جو برسوں سے اس کے دل کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اب ماضی کے تمام تر زخموں سے اوپر اٹھ چکی تھی۔ گھر سے حسنہ کی رخصتی کے بعد جیسے طوفان وہیں تھم سا گیا تھا اور فضائیں بھی پرسکون ہو گئی تھیں۔ ایک شام جب ڈھلتا ہوا سورج اپنی پوری سنہری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر بکھیر رہا تھا، دائم نے کونین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کے درمیان اب وہ خاموشی نہیں تھی جو بھی خوف یا نفرت سے جنم لے سکتی تھی، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش اعتراف تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کے دکھوں کو بھی سمجھ چکے تھے۔ دائم نے نرمی سے کہا، کونین، ہم نے بہت طویل اور پرپیچ راستہ طے کیا ہے۔ ان تمام تر غلط فہمیوں اور دکھوں کے بیچ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی کا سب سے ہی اہم حصہ سمجھا ہے۔ کیا ہم ماضی کے ان تمام تر بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی ابتدا کر سکتے ہیں؟ کونین نے ایک لمحے کے لیے دائم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف خلوص اور وفاداری کی ہی چمک تھی۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ میں اب آج کی یادوں کا غم تو شامل تھا، مگر اس میں دائم کے لیے ایک نئی امید اور قبولیت بھی شامل تھی۔ اس نے دائم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، شاید یہ زندگی ہماری توقع کے مطابق نہیں رہی، لیکن شاید یہ وہی راستہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بھی ضروری تھا۔ آج سے میں ماضی کی قید سے آزاد ہوں۔ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اب یہ آنسو تکلیف کے نہیں بلکہ ایک طویل سفر کے بعد ملنے والے سکون کے تھے۔ انہوں نے تلخیوں کی تمام تر دیواریں گرا دی تھیں اور اب ان کے سامنے ایک روشن اور پرسکون مستقبل کا سفر تھا۔ اس شام دونوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو اپنایا تھا، بلکہ ایک ایسے رشتے کی بنیاد بھی رکھی تھی جس کی جڑیں اب خلوص اور باہمی احترام سے جڑی ہوئی تھیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہی رہا اور موسم بھی بدلتے گئے۔ اب اس گھر کی فضاؤں میں تلخی کا کوئی بھی نام و نشان تک نہیں تھا۔ دائم اور کونین کی زندگی ایک پرسکون جھیل کی طرح تھی جس میں اب کوئی بھی طوفان نہیں اٹھتا تھا۔ دائم کی محبت اور صبر بھی رنگ لے آیا تھا اور کونین نے زندگی کو نئے سرے سے جینا بھی سیکھ لیا تھا۔ وہ اب صرف ایک دوسرے کے شریک حیات نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ کونین کی صحت مکمل طور پر بحال بھی ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر وہ رونق بھی لوٹ آئی تھی جو برسوں ہی پہلے کہیں کھو چکی تھی۔ وہ دونوں اب اکثر ہی شام کو چھت تلے بیٹھ کر آنے والے کل کے بھی خواب دیکھتے تھے۔ ان کی گفتگو میں اب ماضی کی کرواہٹ کی بجائے مستقبل کے منصوبے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی شامل تھیں۔ زندگی کے اس سفر میں
انہوں نے بھی سیکھا تھا کہ محبت صرف ہنسی خوشی کے لمحات کا ہی نام نہیں، بلکہ دکھ، صبر اور امتحان کی بھٹی سے گزر کر ہی نکھرنے کا نام ہے۔ وہاج کی یادیں اب بھی ان کے دل کے کسی کونے میں ہی موجود تھیں، مگر وہ اب ان کے حال پر حاوی نہیں تھیں۔ دائم نے کونین کو زندگی کے ہر قدم پر یہ احساس دلایا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ آخر کار محبت کی جیت ہی ہوئی، اور ایک طویل اور پرپیچ راستے کے بعد دائم اور کونین اپنی ایک نئی، خوبصورت اور خوشگوار زندگی کے ساتھ ایک پرسکون انجام کی طرف بڑھ چکے تھے۔ یہ ایک ایسی ہیپی اینڈنگ تھی جس میں صبر، معافی اور خلوص کی جیت کا سکون صاف نمایاں تھا۔